لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ تحریم کی 22 آیتیں گزشتہ جمعہ تلاوت کی گئی تھی، جن کا ترجمہ اور خلاصہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اور وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن نافرمان لوگ اور پتھر ہیں، جس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے گندھک سے ہے. یہ اس کا ایندھن ہے. اور اس آتش جہنم پر کچھ فرشتے داروغہ جہنم کے طور پر مقرر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر. مفسرین نے لکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے زبانیہ کہلاتے ہیں اور وہ ہیں 19 اور ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کا بہت بڑا عملہ ہے. یہ سردار ہیں
اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نار جہنم اور آتش جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بچانا۔ فرمایا اس کا طریقہ ہے توبہ۔ اب یہ سنیے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ آتش جہنم سے اگر تم بچانا چاہتے ہو اپنے کو اور اپنی اولاد کو، تو اس کا ایک طریقہ ہے توبہ کرنا، کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، گناہوں سے توبہ، جیسے جیسی چیز سے توبہ کریں گے اسی طریقے کا درجہ آپ کو حاصل ہوگا۔ کفر سے توبہ کریں گے تو آپ کو اسلام کی دولت ملے گی، شرک سے توبہ کریں گے تو آپ مشرف باسلام ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اول الاعمال التوبہ۔ انسان جب اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی بسم اللہ توبہ سے ہوتی ہے۔ اول الاعمال التوبہ، انسانی اعمال میں سب سے پہلا بنیادی عمل وہ توبہ ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفر سے توبہ کو بھی توبہ کہا ہے، شرک سے توبہ کو بھی توبہ کہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر وہ لوگ اپنے کفر سے توبہ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو جائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ صرف توبہ کر لینا ان کے مسلمان ہونے کے لیے تو کافی ہے، لیکن ابھی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کہیے کہ ہاں بھائی ہم نے مان لیا تو مسلمان ہو گئے، لیکن وہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مسلح بھی مجھے دے دیجیے، مجھے خلیفہ بھی بنا دیجیے، مجھے آپ اپنی لڑکی بھی دے دیجیے۔ فرمایا کہ ابھی صرف توبہ کر کے کفر سے جب یہ اسلام کے اندر آیا ہے، ابھی ناقابل اعتبار ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو کافر کہنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ابھی اطمینان کرنے کے لیے دو باتوں کو دیکھو۔ فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ کفر سے توبہ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو کر اگر نماز پابندی سے پڑھنے لگا اور زکوٰۃ دینے لگا تو اب اس کا راستہ چھوڑ دو، اس پہ اطمینان کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ یہ کہے کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میرا نام عبد الرحمان ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں۔ معلوم ہوا جس طرح زبان سے اسلام کا اقرار کرنا اسلام کہلاتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں سے اور دولت سے جب تک اس کی شہادت نہ ہو تو تیرے زبان کی شہادت معتبر نہیں۔ ہاتھ پاؤں سے نماز، دولت سے زکات، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے
کہتا ہے کہ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا، آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ 3 چیزوں سے ادا کروں گا میں، زبان سے جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو زبان سے ہو گیا، ہاتھ سے یعنی ایسا کام کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ واقعی ممنون احسان ہے، اور دل سے تعظیم اور تکریم کرے، اعتراف کرے اس بات کا کہ یہ میرا بڑا محسن ہے۔ فرمایا کہ نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک زبان شامل نہ ہو، دل شامل نہ ہو، ہاتھ شامل نہ ہو۔ فرمایا کہ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا، تم نے زبان سے توبہ کر لی، لیکن اسلام کا اعتبار اس وقت ہے جب تم یہ 2 عمل اپنی پابندی سے شروع کر دو، ایک بدن سے گواہی دو کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہو اور وہ نماز ہے، اور ایک مال کے ذریعے سے وفاداری کا اعلان کرو، اس کا نام زکات ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے زکات کی رقم اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہم اور آپ جس طریقے سے بڑے بڑے حسابات نکالتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو زکات کی رقم 0 ہے، 100 پہ 2.5 روپے تو کوئی چیز نہ، آپ کے دولت میں کمی آتی ہے نہ اللہ میاں کے خزانے میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اس سے، مگر یہ 2.5 روپے سینکڑے کی جو رقم ہے آپ کی نظر میں یہ 2.5 روپے ہیں، اللہ کی نظر میں اور دین اسلام کی نظر میں یہ وفاداری کی مہر ہے۔ 2.5 کا سوال نہیں۔ کسی زمانے میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک بڑی ریاست ہے اور بعض حکومتوں کو 1 روپیہ سالانہ دیتی تھی۔ آپ سوچئے ایک بڑی سلطنت کو 1 روپیہ سالانہ ملے تو کون سی دولت بڑھ گئی اور نہ ملے تو کون سی کمی آ گئی، لیکن یہ 1 روپیہ جو ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ماتحتی کو قبول کرنے کی نشانی ہے۔ اگر 1 روپیہ یہ تم نے بند کر دیا تو یہ بغاوت کی علامت ہے، فوج کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اس ریاست پہ قبضہ کر دو جا کے، روپے کا سوال نہیں۔ اسی طریقے سے مال کے ذریعے سے اپنی وفاداری کا اظہار زکات ہے، اور بدن کے ذریعے سے اپنی وفاداری کا اظہار وہ نماز ہے۔ معلوم ہوا کفر سے توبہ بھی توبہ کہلاتی ہے، شرک سے توبہ بھی توبہ کہلاتی ہے۔ دوسری توبہ ہے فسق، یعنی کبیرہ گناہوں سے توبہ۔ کبیرہ اور صغیرہ عربی کے لفظ ہیں، قانونی لفظ ہے۔ کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ تقسیم جو ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہے، خدا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، تو یہ ہم دراصل اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو ہم کو ضابطہ دیا ہے، جو قانون ہم کو دیا ہے، جو قانون کی ہدایات ہم کو دی ہیں، اس کی روح سے دکھا ہوا یہ ہے کہ یہ صغیرہ اور یہ کبیرہ ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ تقسیم اللہ کے یہاں نہیں ہے۔
کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں معمولی سے معمولی گناہ کو، جس کو آپ اور ہم صغیرہ کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ کا وہی ذریعہ بن گیا، اسی کو پکڑ ہوئی۔ اور کبھی کبھی وہ گناہ جس کو ہم اور آپ کبیرہ کہتے ہیں، اللہ کے یہاں یہ معلوم ہوتا ہے یہ تو صغیرہ کے برابر بھی نہیں، یہ بھی معلوم۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص قبرستان میں رہا کرتا تھا، اور قبرستان میں رہنے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ قبرستان میں یا ہر وقت جہاں پر سامنے قبریں ہیں، اس سے انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ وہ جو کبھی کبھی موت اور موت کی علامتوں کو دیکھ کر جو دل پہ تحسر ہوتا ہے، وہ تحسر ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو مجاہد جو قبرستانوں ہی میں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اسی واسطے مردے کا احترام نہیں ہوتا، قبر کا احترام نہیں ہوتا، ان کے دل میں نرمی نہیں ہوتی۔ ایک شخص رہتا تھا، یہ واقعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وہ آدمی قبرستان میں رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لوگ جب قبر میں مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو قبر کھول کے اس کا کفن کھینچ لیتا ہے، تازہ تازہ مردے کو ابھی دفن کیا ہے، کپڑا صاف ہے، صبح سے لے کے شام تک 4 5 6 بھی اگر کہیں میت آ گئی ہے تو کافی کپڑا جمع ہو گیا۔ اسی طریقے سے کرتے 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 وہ بڑا دولت بنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جب یہ بڑا دولت مند ہو گیا، صاحب ثروت ہو گیا، اولاد خوشحال ہو گئی، تو جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ سچ سچ بتانا، میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ تم غریب تھے، فقیر تھے، میں نے تم کو محلات خرید دیے، بڑے دولت مند اب تم ہو گئے، آخر میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو ہمارے لیے عجیب و غریب قسم کے باپ ہیں، ایسے بہتر، اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتا۔ یہ تو میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شاید یہ بھی کہا ہو کہ بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے سب کا باپ ایسے ہی ہو، یعنی یہ کہ قسم چور ہو سکتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جی آپ نے ہمارے مستقبل کو درست کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، میری ایک تمنا ہے، اور وہ تمنا یہ ہے کہ تم میری میت کے پاس رہنا، جب میری روح نکل جائے دیر نہ کرنا، اگر دیر کی قیامت آ جائے فوراً میری میت کے اوپر تیل چھڑک کے اس طریقے پر آگ لگا دینا کہ آگ لگانے سے ہڈی ہڈی خاک ہو جائے اور جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ بس اگر میں تمہارا محسن باپ ہوں تو میری یہ تمنا ہے۔ اولاد نے کہا کہ جی تو نہیں چاہتا ہے، مگر باپ کی تمنا یہ ہے۔ اور جب یہ رات ہو جائے تو اس رات کو جمع کر کے آدھی لے جا کے جنگل میں تیز ہوا میں اڑا دینا اور آدھی لے جا کر سمندر میں بہا دینا۔ بیٹوں نے اسی طریقے پر عمل کیا کہ میت کو جلایا، راکھ کیا، راکھ کر کے آدھی ہوا میں اڑا دی، آدھی سمندر میں بہا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت میں اس جلے ہوئے باپ کو اللہ تعالیٰ جسم کے تمام اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیں گے، اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ جواب دے گا کہ اے اللہ، یہ جو کچھ میں نے نادانی کی حرکت کی یہ تیرے عذاب سے ڈر کے کی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں شاید مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، اگر میں کہیں اللہ کے ہاتھ لگ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ اگر یہ راکھ بنا کر یہ ہوا میں اڑا دے اور سمندر میں بہا دے تو پھر میرے جسم کے اجزاء کو جمع نہیں کیا جا سکے گا، اور جب جمع نہیں کیا جا سکے گا تو خدا کے سامنے میری پیشی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑے ہوئے اجزاء کو اور سمندر میں بہائے ہوئے اجزاء کو بھی ایک جگہ کر کے دوبارہ جسم دے سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے زندگی دے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف گناہ نہیں، بغاوت، گستاخی، لیکن اللہ کی شان رحمت ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ، کسی گناہ کو بڑا گناہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں قانون کی کتاب دیکھ کے، اور خدا کے اعتبار سے چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑ ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اب سنیے انجام۔ جواب جب اس نے یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس کو لے جاؤ، ہم نے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ اگرچہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی مگر اس کے دل میں ہمارے عذاب کا خوف تو تھا، اس خوف کی وجہ سے ہم نے بخش دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا باغی قانون کی کتاب دیکھیے تو کہیں گے بھائی دیکھ تیرا تو حشر برا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ امام فخر الدین رازی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہ رحمت کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے۔ واضح لکھا ہے کہ قیامت میں ایک مجرم اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عدالت میں بلائیں گے، اس کو لاؤ۔ جو فرشتے اسے لینے کے لیے جائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے کاہے کو عدالت میں بلایا؟ عدالت میں تو اس کو بلایا جائے جس کے مقدمے میں کوئی جان ہو، میرے مقدمے میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا میں ایک ایسا بدقسمت انسان ہوں کہ جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ایک بھی نیک عمل نہیں ہے، میرے کیس میں تو کوئی جان نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہیں سے حکم دے دیتے کہ اسے جاؤ لے جا کے جہنم میں ڈال دو تو وہ زیادہ بہتر تھا، عدالت میں بلا کے مجھے شرمندہ کاہے کو کرنا چاہتا۔ فرشتے لے کے آئے، انہوں نے امام فخر الدین رازی نے وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فلاں جا، ہم نے تجھ کو تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ حیران ہو کہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے مجرم کو بخش دیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا کہ تیری نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا، میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی ہی نہیں کی، وہ کون سی نیکی ہے جس پر آپ نے مجھے بخشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما تذکر اللیلہ، وہ رات کو بھول گیا، ایک رات کو سوتے سے تیری آنکھ کھلی
تو کروٹیں لینے لگا اور کروٹیں لیتے لیتے تیرے منہ سے نکلا اللہ. تو بندہ اور انسان ہے, نیند آ گئی, تو بھول گیا کہ تو نے اللہ کہا تھا, مگر میں تو اللہ اور خدا ہوں, میں تو بھولتا نہیں ہوں. مجھے یاد ہے کہ تو نے اللہ کہا تھا, اسی ایک مرتبہ اللہ کہنے کی نیکی پہ آج تیری مغفرت ہو گئی. اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ در حقیقت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ ہم قانون کی کتاب دیکھ کے کہتے ہیں, بندوں کے اعتبار سے کہتے ہیں, اللہ کے اعتبار سے نہیں. گناہ صغیرہ, گناہ چھوٹا گناہ, گناہ کبیرہ بڑا گناہ. ایک فرق تو میں نے یہ بتایا, لیکن اصل میں کسی جرم کا فیصلہ کرنے کا حق مجرم کو نہیں ہے. جرم کے فیصلہ کرنے کا حق عدالت کو ہے. آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو میں نے بہت معمولی سی بات کی ہے, تو کہیں گے تمہاری نظر میں یہ معمولی ہے, عدالت کی نظر میں یہ بڑی بات ہے. آپ کہیں گے میں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا جرم کیا, عدالت کہیں گے ہماری نظر میں یہ معمولی ہے. معلوم ہوا کہ اصل میں صغیرہ اور کبیرہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں وہ قانون کے اس ظاہری نقطۂ نظر سے کہتے ہیں. خدا کی عدالت میں کون سا صغیرہ ہوگا, کون سا کبیرہ ہوگا, یہ اللہ کو معلوم ہے, ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. یہی وجہ ہے بڑے بڑے جرم ہونے کے باوجود بخشش ہے, اور بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹے قصور کے اوپر پکڑ ہے. تو میں نے عرض کیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ صغیرہ کہتے ہیں وہ صغیرہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے, خود اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہم اور آپ اس کو قانون کی نظر میں صغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کبیرہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا کہ سمندر اگر آسمان کے مقابلے میں آپ اس کو شمار کریں تو کہیں گے سمندر آسمان سے چھوٹا ہے, مگر سمندر کوئی ایسی چھوٹی چیز تو نہیں کہ جسے آپ جیب میں رکھ لیں, وہ اپنی جگہ بھی بہت بڑی چیز. آسمان سے اگر اس کی نسبت قائم کریں گے تو چھوٹی ہے, لیکن سمندر اپنی جگہ خود بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے, لیکن ہر چھوٹا گناہ بھی اپنی نظر میں اور اپنی جگہ خود بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ گناہ برابر. مثال کے طور پر جو لوگ یہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ مولانا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے, سوال کرنے والے کا منشا بھی پہلے سمجھنا چاہیے. اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اگر مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ یہ صغیرہ ہے تو ہم کر لیں گے, اور اگر کہیں گے کبیرہ ہے تو خیر ہم نہیں کریں گے. لیکن میں ان سے یہ دریافت کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کپڑوں میں ایک آگ کی چھوٹی سی چنگاری, معمولی سی ذرا سی چنگاری اگر آپ کے سامان میں اور آپ کے کپڑوں میں رکھ دی جائے تو آپ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ صاحب ہم نے کوئی اتنا بڑا انگارہ نہیں رکھا, کوئی بم نہیں رکھا ہے, ہم نے اتنی سی چھوٹی سی چنگاری رکھی ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب جلانے کے اعتبار سے تو چھوٹی چنگاری اور بڑا انگارہ دونوں برابر ہیں, فرق یہ ہے کہ چھوٹی چنگاری کو جلانے میں شاید 8 گھنٹہ لگے اور بڑی آگ کو جلانے میں 5 منٹ لگے, مگر جلانے میں تو برابر ہے. اگر
یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو معاف کیجیے، گناہ صغیرہ چھوٹی چنگاری ہے اور گناہ کبیرہ بڑا انگارہ ہے۔ اگر چھوٹی چنگاری بھی جلانے میں برابر ہے اور بڑا انگارہ بھی جلانے میں برابر ہے تو گناہ صغیرہ کا مطلب عمل کی اجازت دینا ہے۔ کسی نامحرم عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، قانون یہ ہے کہ اگر بغیر ارادے کے نظر پڑ گئی اور ہٹا دی تو گناہ نہیں، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ، کوئی گناہ۔ لیکن اگر پھر ارادہ کر کے آپ نے نظر ڈالی تو فقہا نے لکھا ہے کہ اب یہ گناہ ہے اور گناہ صغیرہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہے تو یہ گناہ صغیرہ، لیکن واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ جو ہے یہ کبھی کبھی ایمان اندر سے چھین لیتا ہے، کفر کی نوبت آ جاتی ہے، کفر کی نوبت آ جاتی ہے۔ واقعہ لکھا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ ایک بہت بڑے کوئی درویش ہاتھ میں تسبیح لیے سڑک پر جا رہے تھے۔ ایک جوان خوبصورت عورت آئی اور آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا اس نے، این الطریق الی حمام منجاد، حمام منجاد کا راستہ کدھر ہے؟ بڑے صاحب ذرا بتائیے حمام منجاد کا راستہ کدھر ہے؟ انہوں نے جب اس جوان عورت کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، نیت ڈگمگا گئی اور اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ حمام منجاد کا راستہ دریافت کر رہی ہے، یہ کوئی راستہ بھٹکی ہوئی عورت ہے، یہ ناواقف عورت ہے۔ آج کل میرا مکان خالی ہے، اسے اپنے مکان کا پتہ نہ بتا دوں؟ بس دل میں یہ خیال آیا، لائن بدل کے اور اس کو لے گئے ساتھ اور کہا کہ چل میں تجھے حمام منجاد کا راستہ بتاتا ہوں۔ جیسے بعض محلے مشہور ہو جاتے ہیں، حمام تو وہ جگہ کہلاتی ہے کہ جہاں پر لوگ نہانے کے لیے کرائے پر ویسے لوگ جاتے تھے۔ منجاد جگہ کا نام، حمام منجاد کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو گئی۔ یہ گئے اور لے جا کر اس کو اپنے مکان کے دروازے میں داخل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ حمام منجاد ہے۔ وہ اندر چلی گئی، جا کے دیکھا تو سناٹا، گھر اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ درویش کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور دروازے بند کر کے یہ کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں۔ وہ بھی سمجھ گئی، بڑی سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے بھی تو آپ سے کوئی محبت تھی جس کی بنا پر آج میں نے آپ سے یہ راستہ پوچھا۔ اصل میں تو میں اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، لہذا اب آپ کوئی فکر نہ کریں، اب میں آپ کے گھر میں آ گئی ہوں، لیکن یہ کہ میں 2 روز سے فاقے سے ہوں۔ آپ کوئی کھانے پینے کا سامان میرے لیے لے کے آئے۔ جب انسان پر عشق اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل کمزور ہو جاتی ہے، جب عقل غالب ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ۔ یہ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کہیں پیچھے سے نکل نہ جائے، فوراً یقین آ گیا اور یہ کچھ برتن لے کے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ گھر اکیلا تھا، یہ عورت اپنی آبرو اور عزت بچا کر نکل گئی۔ یہ واپس آئے، گھر خالی، دھام سے گر گئے۔ بیماری کا زمانہ شروع ہوتا ہے،
تسبیح غائب، مصلی غائب، نماز غائب، ہر چیز غائب، اور ہر وقت اسی کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئی جس نے حمام من جاب کا راستہ دریافت کیا تھا۔ دولت ایمان نکل چکی ہے دل سے۔ مختصر یہ کہ یہ لکھا ہے کہ جب وہ بیمار رہنے کے بعد مرنے کے وقت قریب آ گیا تو کسی نے کہا اب آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ حشر ہوا ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور جب مرا ہے تو یہ شعر اس کی زبان پر تھا۔ فرمایا کہ یا رب سائلۃ یوما وقد تعبت، یا رب سائلۃ یوما وقد تعبت، این الطریق الی حمام من جابی۔ ہائے وہ پوچھنے والی کہاں گئی جس نے پوچھا تھا کہ حمام بن جاب کا راستہ کہاں ہے؟ زبان پر یہی تیر لگا تھا اس کے، اسی نے دولت ایمان کو سلب کر لیا تھا۔ آپ نے دیکھا جس کو فقہا گناہ صغیرہ کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی وہ ایمان کے سلب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی، گناہ کبیرہ سے توبہ، گناہ صغیرہ سے توبہ، گناہ صغیرہ سے توبہ کا اور اونچا درجہ ہے، گناہ کبیرہ سے توبہ یہ بھی ایک درجہ ہے۔ فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے اے ایمان والوں کہ تم توبہ کرو، یہ تم کو عذاب جہنم اور آتش جہنم سے بچائے گا۔ لیکن ہر توبہ توبہ نہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح، توبہ کے معنی عربی میں آتے ہیں لوٹنے کے، عربی میں توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹ کر آنے کے۔ توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی لائن چھوڑ کر آ رہا ہے، گناہ کی لائن کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہا ہے، شیاطین کے قبضے سے نکل کر رحمان کی طرف آ رہا ہے۔ اس لیے توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ لیکن صرف لوٹنا کافی نہیں ہے، صرف لوٹنا کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوٹنا اخلاص کے ساتھ، جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں، سواد سے۔ علماء نے لکھا ہے نون سواد ہے کہ دو معنی، ایک معنی ہے نصوح کے خالص، جس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو آتش جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو دکھاوے کی توبہ نہ کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیسی ہوتی ہے؟ خالص توبہ کے معنی ہے جو گناہ کیا ہے اس سے نفرت ہو جائے اور اللہ کی نیکی سے محبت ہو جائے، اور اگر آپ کے دل میں بدستور گناہ کی لذت بھی ہے، بدستور گناہ سے الفت بھی ہے، اور آپ زبان سے توبہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ توبہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اس جرم سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ صبح در کف توبہ بر لب دل کو ذوق گناہ۔ صبح کے معنی تسبیح، کف کے معنی ہاتھ، ہاتھ میں تسبیح، جیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا ہاتھ میں کہ دانے کھٹا کھٹ چل رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر الفاظ توبہ، دل میں معصیت کا
خیال. صبح برکف توبہ برلب دل پور ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں. وہ گناہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، وہ توبہ کرنے والے سے کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو توبہ نہیں کر رہا ہے، تیری توبہ کے بعد ابھی دیکھ پھر میں تیرے پاس آتا ہوں. یہ توبہ نصوح کے معنی بتلائے کہ جس گناہ کو کیا ہے اس سے نفرت اور بیزاری ہو جائے اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا سے محبت ہو جائے. اب سمجھو کہ یہ خالص توبہ ہے. یہ ایک اور معنی لکھے ہیں، نصاحت کے معنی عربی میں آتے ہیں پھٹے کو سینا، جس کو کہیے رفو کر. کرتا پھٹ گیا، آپ نے اس کو رفو کر کے اس کو جوڑ دیا. ہر جوڑنا نہیں، کبھی کبھی ایسے ماہرین فن بھی ہوتے ہیں کہ جس نے جوڑا ہے ایسا کمال کا جوڑا ہے کہ پھٹے کا نشان نہ. فرمایا کہ توبہ نصوح کے معنی یہ ہے کہ تیرے نیکی کے عمل میں جو پھٹن پیدا ہو گئی تھی، جو ایک دراز کھل گئی تھی، اب تو اس کو سیدھے رفو کر دے اور ایسا رفو کر دے کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کپڑا کبھی پھٹا تھا. اسی لیے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لے، حدیث میں آتا ہے خدا کی نظروں میں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، معصوم. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعبیر بڑی اچھی تعبیر تھی. فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بندہ اول تو معاف نہیں کرتا، بندے کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز آ جائے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جن چیزوں پر ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے اللہ نے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی. آج چینی، آٹا، گوشت، دودھ، یہی ذخیرے تو انسانوں کے ہاتھ میں ہیں. آپ دیکھتے ہیں انسان سے حاصل کرنا کتنا مشکل، لیکن انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے ہوا پر. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہوا کسی انسان کے قبضے میں نہیں دی، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے اور غریب کے لیے جینا مشکل ہو جاتا. کوئی آدمی کسی کو ہوا دیتا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد رکھا ہے. وادی میں بھی ملے گی، پہاڑوں پر بھی ملے گی، سمندر میں بھی ملے گی، خشکی پہ بھی ملے گی، غریب کو بھی ملے گی، کالے کو بھی ملے گی، گورے کو بھی ملے گی. حیات پر زندگی، ہوا پر زندگی کا دار و مدار ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. انسان کے قبضے میں حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں یا جہاز سفر کر رہے تھے، بحری جہاز میں چہیانی آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ لو بھائی اب یہ جہاز ڈوبا، اب ہماری زندگی ختم. شور شرط، چیخنا چلانا. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا دینا میری چادر کہاں، میں سر کے نیچے رکھ کے سوؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت یہ طوفان آیا ہوا ہے، شور و غل مچ رہا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سوئیں گے؟ فرمایا کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ طوفان آ رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے اگر طوفان آ رہا ہے تو معاملہ اللہ سے ہے، اللہ سے مانگو. خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ معاملہ کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ سے مانگو.
لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ دعا کریں، ورنہ اچھا جمع ہو جاؤ۔ دعا کی اور کیا پیارے الفاظ، فرمایا کہ اے اللہ تیرے طوفان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا، تیرے قہر کا اندازہ ہم نے لگا دیا، واقعی تو جبار و قہار ہے، تیرے قبضے میں ہے سمندر اور سمندر کی لہریں سب تیرے قبضے میں ہیں۔ آج ہم نے تیری قہاریت کو دیکھ لیا ہے، اے اللہ مگر ہم کمزور ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ تو اپنی جباری اور قہاری کو شان رحمت سے تبدیل فرما کر طوفان کو دور کر۔ یہ تو قہر کا مظاہرہ ہوا، اب رحم کا مظاہرہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، طوفان اتر گیا، اور لوگوں سے کہا سچ سچ بتانا یہ معاملہ خدا سے وابستہ تھا، اللہ نے دور کر دیا، اگر کسی انسان سے ہوتا کوئی کرتا، انسان کے ہاتھ میں اگر ہو اول تو معاف نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اگر معاف بھی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی مثل حفاظت سے رکھو، اس کا فائل حفاظت سے رکھو، کبھی موقع ہوگا تو پھر دیکھیں گے نکالیں گے اسے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتے ہیں، بخشش پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجرم کے جرم کو بخش دو، معاف کر دو، اور اس کی مثل آگ میں جلا دو تاکہ نشان بھی باقی کر، آثار جرم بھی مٹا دو۔ آثار جرم کس طرح مٹتے ہیں؟ آثار جرم اس طریقے سے مٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ کسی کے قبول کر لیتے ہیں تو توبہ قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل میں کینہ ہے، نہیں، اس کو ولایت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اس کو ولی بناتے ہیں، اس کو خاصان خدا میں اللہ تعالیٰ شمار فرماتے ہیں، ایسے ایسے مقامات سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز، جس کا مطلب یہ ہے اس کا جرم بھی معاف اور جرم کے نشانات بھی ختم۔ انسان ایسا نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ کے معنی میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہے کبائر سے توبہ، ایک ہے صغیرہ گناہوں سے توبہ، اور دونوں کے مقامات الگ الگ ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، اور توبہ کو قبول کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یکفر عنہم سیئاتہم ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ وقت مختصر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں بندوں کو اور انسانوں کو لے جایا جائے گا، ایک منزل ایسی آئے گی کہ وہاں اندھیرا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس دائیں بائیں نور ہوگا، آگے آگے نور چلے گا، اور یہ لوگ اہل ایمان ہوں گے۔ یہ نمازوں کا نور ہوگا، یہ نیکیوں کا نور ہوگا، یہ عبادتوں کا نور ہوگا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور منافقوں کو دونوں کو نور دیں گے، لیکن جب پل صراط کے اوپر چلنے کے لیے کہا جائے گا تو منافقین کا نور گل ہو جائے گا اور اہل ایمان کا نور باقی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے، اور جس دن
سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے مجرم رسوا ہوں گے. اس دن اہل ایمان کا نور ان کے ساتھ چلے گا، دائیں بائیں ان کے نور ہوگا، اور اس نور کی بدولت جو ہے یہ اس کی نشانی ہوگی کہ وہ بخشے جائیں گے. ایک بات آخر میں رہ گئی، اسے ختم کر توبہ میں یہ بات یاد رکھیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کا یا بندے کا کوئی حق ہے جس کی ادائیگی کی کوئی شکل ہے یا ادائیگی کا کوئی بدل ہے، تو جب تک ادائیگی نہ ہو، جب تک بدل نہ ہو، توبہ قبول نہیں کی جائے. اگر ساری زندگی کی نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، دولت مند ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیا ہے، حقوق اللہ، تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی رمضان کی 27ویں رات کو یہاں جمع ہو کے سب کے سامنے توبہ کر لیں گے، توبہ سے ساری زندگی کی نمازیں معاف نہیں ہوں، ساری زندگی کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، جو حج نہیں کیا ہے معاف نہیں ہوگا. ایسے ہی حقوق العباد، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ آدمی زندہ ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، ایک رات نہیں، اگر 1000 راتیں بھی رو رو کر اگر آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں، جب تک کہ صاحب حق کا حق ادا نہ کیا جائے. اگر وہ زندہ ہے تو آپ اس سے کہیں معاف کر دو، زندہ نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کیا. جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ اگر مر چکا ہے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، لوگوں میں اس کا تذکرہ نیکی سے اور اچھائی سے کریں. علماء نے لکھا ہے اس عمل کی بدولت امید ہے کہ وہ تمہارا گناہ اور جرم معاف ہو جائے گا جو تم نے اس کے ساتھ کیا. اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے، جب تک قرض ادا نہیں کریں گے توبہ کا سوال نہیں. بندے کا حق ہو یا خدا کا حق ہو، یا مثال کے طور پر جیسے روزہ رکھنے کی آپ میں اب طاقت نہیں ہے، 70-80 سال کے ہو گئے، اب خیال آیا کہ بھئی روزے نہیں رکھے ہیں تو اب روزہ تو رکھ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اس کا بدل تو دے سکتے ہیں. بدل کے معنی یہ ہے کہ آپ ان روزوں کا کفارہ دیں. اسی طریقے سے نمازیں اگر آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ قضا اس کی کر سکتے ہیں، بے عینی ہی وہی عمل ادا کیا جائے یا اس کی ادائیگی کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کیا جائے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ وہ حقوق ادا نہ کریں. بلکہ علماء نے لکھا ہے بندے کے اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہے، وہ دیوار ہٹے گی نہیں جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ ادا نہیں کریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے وہ دیوار بیچ میں سے نہیں ہٹاتا ہے جو اس بندے کے اور خدا کے درمیان ہے تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. حاصل یہ کہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. طریقہ اس کا یہ ہے کہ تم توبہ کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑو، کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، فسق کو چھوڑو، گناہ کبیرہ کو چھوڑو، گناہ صغیرہ کو چھوڑو، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرو. یہ طریقہ تم کو آتش جہنم سے بچائے گا. اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات بیان فرمائے ہیں جو نہایت سبق آموز ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کیے جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مورخہ 3 جون 1978 بمقام جامع مسجد جیکب لائن کراچی
خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی حقیقت توبہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ مالک ابن دینار رو رو کر اس درجہ تھک گئے تھے کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ مالک ابن دینار کی ایک بیٹی تھی، پیاری پیاری گڑیا، چوتی کی طرح بولتی، چڑیوں کی طرح چہکتی۔ مالک گھر آتے تو بیٹی کو گود میں لے کر انہیں سب کچھ مل جاتا۔ دن بڑی خوشی میں گزر رہے تھے کہ دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ وہ کوکتی کوئل اور بولتی مینا دو ایک دن کے بخار میں چٹاپٹ ہو گئی۔ مالک ابن دینار اس زمانے میں بڑے خوشباش کھانے پینے والے اور حرام و حلال کی پرواہ کرنے والے نہ تھے، مگر بیٹی کا غم انہیں لے بیٹھا۔ بیٹی کو سپرد خاک کیا تو آنکھوں کی نیند اڑ گئی، جانے کیسے ایک وقت بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھنے لگے۔ بڑا میدان ہے، لق و دق میدان، قیامت کے میدان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب یہاں پر موجود تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ واقعی قیامت آ گئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک اشتہے پر نظر پڑی جو پھن پھیلائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے ایک طرف بھاگے، وہ ان کے پیچھے دوڑا۔ ہیبت سے برا حال دم الگ پھولا جا رہا تھا اور مالک ابن دینار جان بچانے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اژدہا برابر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اتنے میں مالک ابن دینار کو ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بڑا نہیں فدار تھا، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ فوراً اس کے پاس پہنچے اور بولے، خدا اس ظالم سے مجھے بچا لو۔ بوڑھا ان کی فریاد سن کر رو دیا، بولا کہ مجھ میں یہ تاب کہا کہ تمہیں بچاؤں، اللہ کا نام لے کر قبلہ رخ دوڑے چلے جاؤ، ممکن ہے بچاؤ کی کوئی صورت ارحم الراحمین کی طرف سے پیدا ہو جائے۔ مالک ابن دینار قبلہ رخ دوڑے، مگر وہ ظالم برابر پیچھا کرتا رہا۔ مالک سر پر دوڑے جا رہے تھے کہ ایک جگہ رک گئے۔ سامنے اتنی بڑی کھائی آ گئی تھی کہ رکنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ موذی قریب آ رہا تھا۔ اتنے میں خندق سے آواز آئی کہ مالک یہاں نہ رکو، پیچھے کی طرف دوڑو۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ مالک ادبدا کے یہاں سے پیچھے کی طرف دوڑے۔ سامنے انہیں پھر ایک بوڑھا دکھائی دیا، یہ بھی بوڑھا پھونس تھا، لیکن یہاں سے کانپتے اس کے پاس پہنچے، بولے للہ اس موذی سے میرا پیچھا چھوڑا دو۔ بوڑھا بولا کہ افسوس میں بہت کمزور ہوں، اس لائق نہیں۔ ہاں تم سامنے کی پہاڑی پر چڑھ جاؤ، اس پر مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت وہاں ہو تو شاید وہ تمہیں بچا لے۔ مالک دوڑ کر پہاڑی پر پہنچے۔ وہاں چوٹی پر ایک قلعہ تھا، اس کے دروازے پر پہنچے تو اسے بند پایا۔ اتنے میں آواز سنی کہ اسے اندر جانے دو، شاید اس کی کوئی امانت یہاں ہو۔ دروازہ کھلا، یہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ سبز غار پر ان کی مرحوم بیٹی کھیل رہی ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ بڑے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ مالک نے کہا کہ ایک موذی اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اتنے میں اژدہا بھی وہاں پہنچ گیا، لیکن اس معصوم جنتی کی ڈانٹ پڑتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب بیٹی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ میدان جس سے گزر کر آپ یہاں آئے قیامت کا میدان ہے، اور یہ اژدہا جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا اصل میں آپ کے برے اعمال کا پیکر ہے۔ مالک نے پوچھا کہ وہ بوڑھے کون تھے؟ ضعیف۔ بیٹی نے کہا کہ آپ کی زندگی جیسی ہے آپ جانتے ہیں، یہ بوڑھے آپ کی نیکیوں کے پیکر تھے۔ بری زندگی میں نیکیاں کمزور اور بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس برائیوں کا پورا کفارہ نہیں بن سکتی۔ پھر بیٹی نے باپ کے آگے کرام اللہ کی ایک آیت پڑھی، مطلب تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ابھی تمہارا دل لرز نہیں اٹھتا؟ یہ موقع تھا کہ مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اب تو مالک کی دنیا ہی بدل گئی، اٹھے تو پھر دریز ہو گئے، اور ایک بار جو عبادت میں لگے تو یہ عالم ہو گیا کہ اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد بن گئے۔ آدمی اگر اچھوں کی صحبت میں رہے یا اچھی باتیں سنتا رہے تو یہ باتیں کبھی نہ کبھی کارگر ہو جاتی ہیں۔ المتوکل نے ایک دن اپنے تاریخ احمد ابن عبید ابن بلنجر کو کہلوایا کہ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے گفتگو کا موقع دیجیے۔ وہ
زمانہ ہے جب المتوکل خیر سے حکمران وقت تھا. وہ عباسی خاندان کا 10واں خلیفہ ہے. اس نے کوئی 15 برس حکومت کی اور 41 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. خلفائے بنو عباس اپنے استادوں کا بڑا احترام کرتے تھے. یاقوت حموی نے موجب الادبا میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ بڑے فکر مند رہتے تھے اور جب بھی ان کی تعلیم کے لیے کسی تعلیق کا انتظام کرتے تو بہت چھانٹ کے کسی کو اس منصب پر مقرر کرتے. احمد ابن عبید اپنے شاگرد المتوکل کی ملاقات کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ میں آج کل بہت فکر مند ہوں. تعلیق جو خاصے بوڑھے ہو چکے تھے پوچھا کہ کوئی خاص بات. خلیفہ نے کہا کہ ہاں بہت ہی خاص بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں پر بھی آپ کی نظر کرم ہو جائے. احمد ابن عبید نے سمجھ لیا کہ خلیفہ ایک مرتبہ پھر انہیں تعلیق کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے. وہ المتوکل کو پڑھا چکے تھے. اس کے بچوں کو پڑھانے میں انہیں کوئی عذر نہ تھا. اس لیے بھی کہ وہ جانتے تھے کہ المتوکل آداب شاگردی کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے. المتوکل نے کہا کہ میں نے المعتز کو اپنا ولی عہد منتخب کیا ہے. اس کی ماں قبیحہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائیں. المعتز اپنے تعلیق احمد ابن عبید ابن بلنجر کے پاس گیا تو پہلے ہی دن اس نے ایک خاص بات محسوس کی. وہ شہزادہ تھا. شہزادے کی حیثیت سے وہ ایک خاص سلوک اور چند آداب کا مستحق تھا. لیکن یہاں بات ہی دوسری تھی. کسی نے اسے پوچھ کے ہی نہ دیکھا. جیسے اور شاگرد وہی اس کا بھی حال ہو گیا. یہ بات طب نازک پہ گراں گزرتی تھی. اس لیے اس نے تو بڑی بے عزتی محسوس کی لیکن کہا کچھ نہیں. ابھی ابتدائی دن ہی تھے کہ معلوم ہوا شہزادے کو ناشتہ سب کے بعد ملے گا. جسے سب سے پہلے ملنا چاہیے تھا اس کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوئی تھی. صبح صبح پڑھائی سے فارغ ہو کر بھی وہ بیٹھا رہتا اور ناشتے کا انتظار کیے جاتا. بھوک ستانے لگتی تو جزبز ہوتا لیکن چپکا ہو رہتا کہ ابھی ابھی تو پڑھائی شروع ہوئی تھی. لیکن ایک دن اس سے صبر نہ ہو سکا. ضبط کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. وہ روتا دھوتا اپنی ماں کے پاس پہنچا. بولا میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میری یہ ددکت بنتی ہے. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی. آج تو بیٹھے بٹھائے میری پٹائی بھی ہو گئی.